سرک کر سبھی سڑکیں حرکت میں سر اپنے سامنے ایک خالی جگہ بھی خالی نہ چھوڑ. یہ شیطان کے لیے جگہ لے جاتی ہے. وہ بیچ میں بیٹھتا ہے اور ہمیں اکساتا رہتا ہے. یہ باتیں تو نے بہت سنی ہیں, وہی باتیں پھر ادھر ہو رہی. دیکھو تو وہ کام یاد کرو. گھر سے آئے ہو نا, وہ گھر میں وہ کام تھا, یہ کام دکان کا, وہ کاروبار کہی, اس پر ہا کرنا, اس پر ہا کرنا, تو ذہن کو وہاں پہنچا دیتا ہے ایک دم سے. آدمی نظر یہاں بیٹھا رہتا نظر آ رہا ہے, حقیقت میں یہاں نہیں ہوتے کہیں اور ہوتا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اتنی مقدس یہ رات, اللہ اکبر. پورے سال میں جو مقدس ترین راتیں ہیں جن کو علماء بتاتے, عید کی راتیں, شب قدر کی راتیں, اور جو رمضان میں رات ہوتی ہے اس کو کیا نام, لیلۃ القدر کی راتیں, اور یہ ساری راتیں ہیں. ان میں سے یہ شب جمعے کی رات ہے. میں چونکہ عالم تو ہوں نہیں, علماء کو خاص پڑتا ہے. اب یہ بڑی ہے کہ وہ بڑی ہے, اب وہ ملتی ہے سال میں, اور یہ ہر ہفتے. یہ لو میرے پیارے حبیب کی امتیوں, یہ لو, اس میں کرو, اس میں آگے بڑھو, میری معرفت کی طرف آگے بڑھے, قرب کی طرف آگے بڑھو, میری رضا کی طرف آگے بڑھو, میری جنت کی طرف آگے بڑھو. یہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب ہم ذرا سی مثالی ایک جملہ تو ہو گیا. کسی آدمی کو ایک ہیرا مل گیا قیمتی, اس نے بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ بہت خوش ہوا, اور اس کے لیے قیمت انہوں نے یہ لگائی بادشاہ نے کہ یہ رات جو ہے نا, اس کے لیے پورا خزانہ کھول دو, سونا چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ یہ لے جا سکے پوری رات لے جائے. یہ اس کا ہو گیا, اس کے ہیرے کے بعد تو وہ حکم ہو گیا, دروازہ کھل گیا, چلا گیا. وہ گھومتا رہا, ایک ڈھیر دوسرا کرتے کودتے تھک گیا. وہاں ایک جگہ سونے کی اچھی مل گئی, وہاں سو گیا آرام سے. صبح ہوئی, آدمی باہر نہیں آیا, چوکیدار گیا, وقت ہو گیا, اس کو اٹھایا, اٹھو بھائی, کون ہو, کیسے آئے ہو, میں کہاں ہوں, میں بات بتا دوں گا. لے جا کے خالی ہاتھ خزانے میں سے باہر کر کے دروازے کو تالا لگا دیا. قیمتی تو تھی لیکن قیمت ہم نے وصول نہ کر سکے, یہ بات ہے. چلو چھوٹی فکر, چھوٹی سی دکان کی فکر, چھوٹا سا دفتر کا فکر, چھوٹے سا کنبا, 4-5 معشوق, ان کا باپ, ان کا یہ, ان کی شادی سے ان کا مکان بنانے کرنا. عمر ہاتھ سے چلی جاتی, ملک الموت آ جاتا. اب ختم, آگے اب سانس ختم, اب آگے بڑھا جاؤ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں, جس کا پارلا ایسا سمندر بے پایاں ہے, جس کا پارلا کنارہ ہی نہیں. اس کی آخرت میں ہم پہنچ جاتے ہیں. اور وہی بارہ ابھی عرض کیا تھا نا کہ چوکیدار نے آ کے بات کر دیا خالی ہاتھ, تو ہم بھی ملک الموت آ کے یہ جاؤ پیچھے. اور ایک سبحان اللہ پر ایک درخت لگتا ہے, اور اس کی ایک ڈالی اس زمین آسمان میں نہیں, اتنا بڑا درخت ایک سبحان اللہ پر لگتا ہے. تو میں کچھ کر کے آ جاؤں, میں وہ کر کے آ جاؤں. اب آگے آگے کیا ہے, آگے ہے قبر ہے. قبر میں سب ہم آپ سب لے کے جاتے ہیں, جو جاتے ہیں قبر پڑے, جو جاتے ہیں قبر. کیوں سب میں بھی فکر ہے نا, مجھے بھی اس جگہ پہ آنا ہے. کیسی مٹی مٹی, دائیں مٹی بائیں مٹی, سرانے بائیں کی, نیچے مٹی اوپر مٹی.
बीच में रख के इस शहजादे को, जो पलंगों पे सोता था, मसेरियों पे आराम करता था, तकियों का सहारा देता था, ठंडक का, गर्मियों में ठंडक का सामान मुहैया हो करता था, ये मशीनें फलाना, ऐसे पंखे, ऐसा हिसाब है, तो कैसे अजीब अजीब कमरे, तो वो आज बगैर तकिए के खुली जमीन पर डाला जा रहा है। कब्रिस्तान तक हमारे घर की चारपाई भी नहीं जाएगी भाई इसके साथ। वो मस्जिद में एक खाट रखी हुई है, वो लेके आ जाओ, गुस्ल के बाद उसी में कफन पहनाओ, उसी में डालो, उसी में कान लेके चले जाओ। अब घर का साजो सामान, ये घर की चौखट पे लिखा नाम मेरा था, तख्ती मेरे नाम की थी, घर मेरा न था। रह गया पीछे, नहीं जा रहा साथ। कितनी कोशिश, काबिज, कितनी लगन से, कितना माल खर्च, दौड़ धूप, फिक्र, मेहनत है, बनाया हुआ घर एक कदम भी साथ नहीं जा। कौन जा रहे? अजीजो अकार, बहन, भाई, बेटे, पोते, शहजादे, दोस्त, सारे आम मुसलमान सब जा रहे हैं। अब देखो वो क्या करते हैं, घर ने तो ये किया, ये क्या करते हैं? हाँ भाई, जनाजा हो गया, रख दो कब्र में लाश को, मैयत को रख दी जाती है, डाल दो ऊपर पत्थर, डाल दिए गए, लगा दो कीचड़, सुराख पुराख सारे बंद कर दिए। अब मट्टी डालने का वक्त आया, अब ये बेचने वाले पीछे आ जाओ, हाथों वाले आगे आ जाओ, हाथों में डालने। कैसे होते नहीं होता है ऐसा ही है, कोई और तरीका है, यही होता है। तो फिर वो हाथों में मट्टी लेते हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, क्या कहते हैं? मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये तो है इसकी दुआ, ये आयत है जो कुरान शरीफ की, ये कैसे मुँह में पढ़ी जाती है। लेकिन किसी ने एक ऐसी बात भी की है, वो भी अर्ज़ कर दूँ। उन्होंने ये कहा है, लेके हाथों में मट्टी वक्त दफन आए अहबाब, जिंदगी भर की उल्फतों का सिला देने लगे। ये मट्टी हमारे पास तेरे लिए, ये लो, दुनिया में तेरा हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, ये मट्टी है और तेरे ऊपर डाल देते। दोस्तों बुजुर्गों, ये हम सब कोई वो बातें आंखों से देखते हैं, बरतते हैं, इनमें हम भी रहते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला फिर बदल जाता है। क्या भाई, जल्दी करो, जल्दी दफन करो, जल्दी कब्र बनाओ, जल्दी क्यों? ज़हन में दुकान है, ज़हन में दफ्तर है, ज़हन में जो काम छोड़ कर आए वो है। ये मरा है ना, हम तो जिंदे हैं, हम तो काम करेंगे, अपने को भूले हुए। ये सारा कुछ देखने बरतने के बाद भी फिक्र और गम नहीं दिल में होता कि मैं भी है, मेरे लिए भी ऐसा ही। तो ये जो शब जुमा है, मुबारक रात है, मुबारक जगह है, अल्लाह का घर, अजीम मस्जिद ये है, और सब अपने अपने झमेलों को, कामों को, कारोबारों को पीछे डालकर और यहाँ जब वो इस गम फिक्र को पैदा करने के लिए ये मुबारक यहाँ पर बैठकर उलमाए किराम और बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान उज़्ज़ाम और जो हदीस मुहद्दिसीन, साहिबान, मुफस्सिरीन, ये उनकी जगह है। कुरान पढ़कर, हदीस बयान करके मजमे को, यकीनों को उनको पुख्ता करें।
یہ ایک بات اس لیے یاد دلائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ بات اتنا اس کو یاد رکھیں، اتنا یاد رکھیں، اتنا یاد رکھیں کہ غائب کی ساری چیزیں مستحضر حاضر رہیں، اور یہ ساری دنیا کے جتنے نقشے ہیں ان کی مجموعی کو اللہ پاک نے فرمایا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے سارا۔ تو یہ ہم کو دھوکہ نظر آئے اور حقیقت وہ ہو ہمیں سامنے بھی نظر آئے، دھوکہ غائب رہے ہم سے، حقیقت نظر آئے۔ ہر وقت دکان پہ بیٹھے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہیں، اور کوئی مشغلہ ہے، جو بھی کچھ کام کرتے ہیں، لیکن ہر وقت فکر اور غم آخرت یہ ہے، یہ بننا ہے، یہ بنانا ہے۔ اور دھوکہ یہ لگ گیا کہ اسی دنیا کے اسی کا غم، اسی کی فکر، یا جہانی میں نہ کچھ بھائی۔ یہ مبارک مجلس، یہ مبارک جگہ، یہ مبارک رات، آپ حضرات کا ہم کا سب کا اکٹھا ہونا اس لیے کہ غائب کی جتنی جو بھی کچھ ہے غائب جن پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھو علماء کرام نے اپنے حضرات سے بھی وہ بیانوں میں بھی، ویسے مذاکروں میں بھی سنتے ہیں کہ قرآن شریف میں شروع میں اللہ رب العزت نے جو شروع فرمایا تو فرمایا الف لام میم، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اس کا مراد اور معنی صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ حق ہے، یہ سچ آگے اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان متقی لوگ لاتے ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آخرت کی ساری چیزیں، اب اس میں سب سے پہلے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزیں غائب ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی علی ذات۔ ارے دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی ذات نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ آیا ہے ایک اپنی قدرتوں کے ساتھ۔ اتنے بڑے آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، اوپر تلے بغیر سہارے کے، بغیر ستون اور دیوار کے، اور کھڑے ہیں کب سے؟ اللہ اکبر، ہزاروں سال۔ کب تک؟ جب تک ہزاروں سال، اور بھی کتنے، اس پر دوسرا حکم نہیں آ جائے گا۔ کتنی عظیم قدرت والے کہ اتنے بڑے پہاڑ کہ زمین سے بھی بہت بڑے، اس جہان سارے سے بھی بہت بڑے، اتنے آسمان ہیں، اور آسمان اللہ کے امر سے کھڑا ہے، کوئی اس کے نیچے سہارا نہیں۔ وہ ایک دعاؤں میں ایک ذکر ہے، ایک کلمہ ہے، سبحان من قسم الرزق لم ينسى احد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ایسی ذات ہے، اپنی قدرت سے آیا ہے کہ اوپر ایک ہے، دوسری طرف برف کی، پھر اور پھر وہ اس میں پانی نکلتا چلا جاتا، کوئی دریا کی شکل میں، کوئی زمین کے اندر پانی کی رگیں ہیں، ان میں سے گزرتا ہوا ہمارے لیے کنویں، ہمارے لیے وہ چشمے، ہمارے لیے نہریں، ہمارے لیے یہ سارا، ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے، ہمارے باغات اور میوجات کے لیے، سبزیوں اور ترکاریوں کے لیے، ہمارے غسل، کپڑے دھونے اور پینے کے لیے۔ میرے اللہ نے گلاس پانی کا ہاتھ میں لے کے سوچے آدمی کہ ہزاروں میل کا سفر، یہ جو میرے سامنے جام میں پانی ہے، یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے میرے سامنے آئے۔ اتنی اللہ کی قدرت، ایک ایک چیز سے اللہ کی قدرت عیان، اللہ اس سے ہر جگہ اللہ۔ تم ایک ہو تو دوسرے اللہ ہیں، تم دو ہو تو تیسرے اللہ ہیں، تم تین ہو تو چوتھے اللہ ہیں، تم جہاں ہو وہاں اللہ ہے۔
غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ اتنا ڈر اور خوف کا وہ مقام تھا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے شاہراہ عام کو اور اسی دن کو استعمال نہیں کر سک رہے تھے. سارے پورے قریش آپ کی تحفظ میں تھے اور انہوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا کہ جو ان دونوں کو لے کے آئیں گے جس حالت میں بھی تو ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائے. تو اس سے سارے لوگ ڈھونڈ رہے پھر رہے کر رہے اور ڈھونڈنے والے غار کے اوپر بھی آ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے ابوبکر صدیق دیکھنے لگے یا رسول اللہ اگر ذرا سا پیروں کی طرف دیکھ کر نظر جما لے گا کیونکہ اپنا اندھیرا تھا اوپر روشنی تھی اور بکری نے جالا بھی تان لیا تھا اور یہ سارے تو اندر نظر جا نہیں پا رہی تھی. اللہ نے دیکھو جب اللہ کرتا ہے تو جب پکڑتا ہے تو آدھی کلوں کے اندر سے بھی پکڑ لیتا ہے اللہ پاک. لوہے کے محلات میں بھی اس کو پکڑ لیتا ہے اور جب حفاظت میں آتا ہے تو بکری کے جالے سے بھی حفاظت کر لیتا ہے. کہ بکری کا جالا تو ہم دیکھتے ہیں اس کی بھی اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے. تو ان قدرتوں سے اللہ آیا. تو پھر آگے کیا ہوا؟ ابوبکر صدیق نے عرض کیا اپنے نبی اب جیسے بھی عرض کیا یا رسول اللہ تو آ گئے. ان کو اپنا ذرہ برابر بھی غم نہیں تھا. پورا فکر یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. تو وہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پورا فکر تھا کہ ان واقعات سے نظر ہی یہ آ رہا ہوگا کہ حضور کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے. بس اس لیے فرمایا رسول اللہ تو پہنچ جائے وہ تو پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ابوبکر یہ بات بتاؤ ان دوست کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسرے اللہ پاک اس غار میں موجود ہے. سب کوئی کچھ کر سکتا ہے. تو تم جہاں ہو میں وہاں ہوں. تم دو تو تیسرا میں ہوں. تم چار پانچواں میں ہوں. تم جہاں ہو تم مشرق میں ہو مغرب شمال میں جنوب میں تحت الثری میں اوپر علائے مالا میں کیا ہے اور عرش کے اوپر اور فراش نہیں اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر دوسری بات اللہ پاک کے قدرت سے ظاہر ہے جتنی یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں سب بنائی ہوئی ہیں اور خود سے نہیں بنی. اور یہ بنائی گئی ہوئی چیزیں کس نے بنائی ہے؟ اللہ. کس سے بنائی ہے؟ اپنی قدرت سے اپنے امر سے اپنے حکم سے اپنے ارادے سے اپنی چاہت سے چیزیں بنی. کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی پانی کوئی ہوا کوئی جناب پہاڑ کوئی درخت کوئی ٹیلے کوئی جانور کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی جانور کیا عجیب عجیب چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی. اب مثال کے طور پر موٹی سی یہ سورج کہتے ہیں ماہرین لوگ جو حساب رکھتے ہیں ان چیزوں کو وہ بتاتے ہیں چاہے ہمارے اس پر یقین ہو نہ ہو لیکن وہ یہ بتا کہ یہ سورج جو ہے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب اتنی بڑی جسامت والی چیز کو اللہ نے جس کو سورج کا نام دیا ہے تو یہ کس سے بنایا ہے؟ جواب واپس آ کے رہے گا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. کسی مٹی کسی پتھر کسی لوہے سے نہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے بنا. اس کے سامنے بس قدرت ہے. پھر ایک میں جو صفات ہے اس سورج کے اندر تو وہ پھر کس نے رکھی ہیں؟
وہ جواب بھی یہی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے سورج میں رکھی ہے. مثلا کیا کیا؟ اس کا چلنا ایسی رفتار سے چلتا ہے جو حکم جس دن اول اس سورج کو ملا ہے تاحال وہ اسی رفتار سے چلتا ہے. آج کی تاریخ کے اندر جتنے بجر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ میں اس کو غروب ہونا تھا، سال میں جب بھی یہ دن آئے گا تو اسی وقت اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کے اوپر وہ غروب ہوگا. پورا سال میں یہ آدھا منٹ نہیں، اس کے بھی ہزارویں حصے نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں. یہ دیکھو تو اپنے مدار سے نہ اوپر جاتا ہے، ذرا سے اوپر ہوتا ہے نہ ذرا سے نیچے ہوتا ہے. ذرا سے اوپر ہو گیا پوری کائنات پر اس کا اثر پڑے گا، کائنات سرد پڑے جائے گی، ہر چیز برف بن جائے گی. پانی برف انسان جم جائے کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گی زندگی. اور اپنے مدار سے نیچے ہو جائے گے جھل بن جائیں گے لوگ. دیکھو نا میرے اللہ رب ایک ہی عمل سے اسی رفتار سے اسی روح اسی ایریت کے ساتھ 13 لاکھ گنا بڑے زمین تو اپنی قدرت سے اللہ یہاں ہے، ظاہر ہے، نہیں چھپتے، ظاہر ہے. اگر اب اپنے بدن میں بھی ہم لوگ نظر ڈال دیں تو اس چھوٹے سے بدن میں بھی میں کہتا تو ہوں کہ میں ہوں. اے میں صاحب تم یہ بتاؤ تمہارا ایک بات تو نے لگایا ہے اپنے جسم میں؟ نہیں. بخار تو تمہارا لگا میں نہیں. ناخن کتنے اللہ، دانت کو میں بھی اللہ، زبان کتنے لگی بھی اللہ. اس جسم کے اندر شریان خون جا رہی ہے، یہ کس سے چلا؟ اللہ نے. سانس چل رہا ہے، اندر آ رہا ہے باہر جا رہے، تم چلا رہے نہیں، یہ اللہ چلا رہے. دل کی دھڑکن جو ہو رہی ہے اس کو تو چلا رہے، میں نہیں چلا رہا. پھر تو کس بات کا دعوے دار؟ تو پھر کرنے والے کون ہیں؟ تو جو چھوٹے سے اس جسم میں کرنے والے اللہ. پھر دیکھو بھائی سارا جہان اللہ کی قدرت سے بنا ہوا. اور پھر یہ اس کا ہر ایک کا جواب یہی ملے گا. اچھا بھائی شاید بتاؤ کسی اور نے بنائے ہو؟ کتان نہیں. کون ہے بنانے والا؟ ایک اکیلے اللہ وہی بناتا. سب کو، سارے انسانوں کو بھی اس نے بنا، ساری کائنات کو بھی اس نے بنا، کوئی بھی دوسرا. اور اگر اور کو تو چھوڑ دے، ہم ہماری اس زندگی کے اندر اگر اللہ ہمیں ہمارے سپورٹ کر کے بھوک سے مر جائیں گے، ہم حالات کے شکار ہو جائیں گے. اپنے آپ بھی ہم نہیں چل سکتے جب تک اللہ ہم کو نہ چلائے. اللہ کی قدرت ہر ایک کے ساتھ چل رہی ہے. تو بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے. اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی ہیں. اللہ پاک نے ہم کو اس دنیا میں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے ہر ایک کا حساب اللہ جانتا ہے. کوئی اپنے مطابق کچھ نہیں جانتا کہ میری کتنی آگے زندگی باقی ہے، وہ اللہ جانتے ہیں. اور یہ تھوڑے سے وقت کے لیے بس خرچ کر دو، لگا دو اس زندگی کو اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا دیں. اللہ تو ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں اللہ کے سوائے اللہ پاک. دوستوں انبیاء علیہ السلام کے سامنے کتنے واقعہ. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو کمرے میں بند کر کے حجرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے، تالا لگا، پھر واپس آ جاتے. جب تالا کھول کے اندر دیکھتے تو بے موسم کے پھل تازہ تر ٹوکرے میں بھرے ہوئے سامنے رکھے ہوئے. تو تالا تو میں نے لگایا، کھولا بھی میں نے ہی. تو پھر سوال مریم سے ہی کیا کہ یہ تمہارے لیے کون لے کے چھوڑ کے یہاں گیا، کون لے کے آیا؟ تو وہ کہتی تھی آدم نے، یہ میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی، براہ راست کیا میرے اللہ نے مجھ کو. تو اسی وقت زکریا علیہ السلام نے کہا، اللہ کے دربار میں سوال کیا، میرے اللہ جب تو مریم معصوم سی بچی بند کمرے میں اس کے سامنے بے موسم کے پھل رکھ سکتا ہے تو مجھ کو بھی بے موسم کے یعنی میں بوڑھا، میری بیوی 5 وہ بھی بوڑھی صحیح،
تو ہم کو بھی بے موسم کی اولاد دے سکتے، تو میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں یار۔ آواز آ گئی کہ چل تیرا بھی بیٹا ہوگا۔ پھر میں نے باتیں سنی اس لیے عرض کرتا تو اللہ کیسے ہوگا؟ وہ مجھے میری بیوی بھی، میں بھی بوڑھا ہوں، میں کیسے ہوں؟ لو ابھی تو کہتا تھا کہ میں یہ بغیر موسم کے پھل دیکھے کہ مجھے بھی ایسا دے دے، پھر کہتے کیسے ہوگا؟ اور تو تعجب کرتا ہے کیا تو اللہ کے امر میں؟ تم تعجب کرتے ہو کہ اللہ کیسے دے گا؟ ارے تو بات کی ارادہ سوچ رہا ہے، میں نے تو تیرے بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، وہ یحییٰ ہے اور وہ نبی ہے اور صاحب کتاب ہوگا، بنی اسرائیل کا بڑا نبی ہوگا۔ تو کس فکر میں کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا؟ ایسے اللہ ہے زبردست ہر ایک کے ساتھ، ہمارے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم چیزوں کی طرف منتقل کرتے تھے، پیسے سے ہو گیا، مال سے ہو گیا، چیزوں سے ہو گیا، ڈاکٹر سے ہو گیا، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، مگر ہم اس پر نہیں جاتے۔ تو محنت کر کے آج کی رات جو جمع ہے، اندر آتے بھی خروج بھی ہمارا چلے 4 مہینے سال اندرون بیرون تعلیم کے حلقے، یہ سارے اعمال نبوت ہیں، اور اس پر کہ ہم اس پر آ جائیں، اس پر ہے نہیں۔ وہ جیسے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ، ہمیں اولاد کس نے دی بھائی؟ یہ بات بتاؤ کیسے اللہ نے ہم کو ہمارے اوپر ہماری اولاد جو ہمیں دی، ان کو رزق کون دے دو؟ جب پیدا ہوئی تو ماں کی سوچ میں دور اللہ نے پیدا کر دی، یہ کون کر سکتے؟ نہ ماں نہ باپ۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو دودھ چھڑا دیے تو رونے لگا، کاٹتے ہیں ماں کو، یہ ہوا میں دودھ رونے بیٹا، اب تو دودھ کا زمانہ، اب آگے یہ ساری نظام بھی اللہ نے دیے، اس کو کھاؤ گیا۔ ان کے ساتھ بھی معاملہ وہی، سب کے ساتھ معاملہ ہے، وعدہ کیا نا پورا کرے گا، اس کے لیے جو لکھا ہوا ہے تو وہ بھی اس کو مل کے رہے۔ اس کے والدین نے آگے کہا کہ وہ کافر اگر بن جائے تو نہ کرے، اللہ پاک سارے اب سے بعد جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، اللہ رب العزت سب بدر کے منہ نکلنا چاہے، جس کو جو چیز ہاتھ میں ہے وہ لے لے، نہیں ہے تو بھی نکل جائے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں صحابہ کرام کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن نقشہ یوں بدلا، وہ چھپ کر کے آپ کو بچتے بچائے مکہ میں پہنچ گیا ابو سفیان اپنے تجارتی کافلے کا، وہاں شور اور ہجوم مچایا کہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مدینے والے اور ہم کو مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کرو گا۔ اچھا ان کی یہ مجال، وہ پھر ابھرے اور سارے ہتھیاروں کے ساتھ اور طاقت اور زور کے ساتھ پھر وہ بھی مقابلے میں ایسے وقت میں پہنچے جب ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، ان کی تعداد تھوڑی سی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کے مقابلے، وہ تلواروں سے ہتھیاروں سے لیس تھے اور یہ ان سے خالی تھے، یہ پیدل تھے اور وہ گھوڑوں کے اوپر سوار تھے۔ ہر اعتبار سے ایسے زبردست لشکر جرار مقابلے۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام کو پوچھا کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کرام نے مجموعے میں ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے آج وہی ہم کریں، کبھی بھی آپ کو ہم اس طرح سے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں مولی گاجر کی طرح کٹ کے رہیں گے، آپ اکیلے نہیں چھوڑیں گے، آپ ہم کو جو حکم کرے وہ وہی کرنے کے لیے تیار۔ ایسا صحابہ کرام کا جذبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعاؤں میں لگتے، تو میں یہ نقطہ عرض کرنا چاہ رہا کہ سب کچھ اس کے اختیار میں سمجھتے تو ہی اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں نا، کہ دشمن سے بچانا بھی تیرا کام ہے اور اس پر غلبے کا لانا بھی تیرا کام ہے، نہ ہتھیاروں کا کام ہے نہ تعداد کی کمی اور سیاست کا کام۔ دوستو بھائیو بزرگو، آپ سجدے میں اور اللہ کو دعائیاں دے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
أسليني شأني كلي ولا تكلني إلى نفسي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یہ زندہ اور قائم تجھے تیری رحمت کی دعائی ہے. ایک چند مٹھی بھر یہ میدان میں آپ کے سامنے یہ لے کے آیا ہوں، اور اگر یہ ان کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے تو پھر آگے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا تو زمین پر انسانوں میں تو کوئی نہیں رہے. تو ہی ان کو بچا. ایسے کب کپا رہے چادر مبارک کانے سے گر رہی، پھر ابو بکر صدیق پھر اٹھا رہے، کبھی آپ باہر جا رہے ہیں ابو بکر، کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں. یا رسول اللہ سن لی اللہ نے آپ کی، سن لی آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے. پھر بھی اتنے میں فرمایا کہ 1000 فرشتہ بھیج رہو. ایک فرشتے میں کتنی طاقت ہے؟ یوں پھونک ماری تو قوم ہلاک ہو گئی، یوں ایک پر زمین پر رگڑ اور پوری بستیوں کو آسمانوں پہ لے جا کے دوبارہ الٹ کر کے مار دیا، اوپر پتھروں کو. ایسی طاقت والے فرشتے اللہ نے ان کو طاقت. تو کیا 1-2 علیہ وسلم یہ بات سن کر ذرہ سا بھی اللہ کی طرح سے نگاہ نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین. اللہ سے نگاہ نہیں ہے وہی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ تجھے تیری رحمت کی دعائی ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے پھر رحمان میرے حبیب 3000 فرشتے دے گا. تو پھر بھی مانگ رہے ذرا برابر کی فکر چیز. میرے حبیب 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں، یہ تیری دل بستگی اور تیری دل جوئی کے لیے میں خود یہاں پر ہوں آپ کے ساتھ. اب ہم کیوں اس وقت پھر مسکرائے جب اللہ نے اپنا کہا. پھر ابراہیم علیہ السلام آگے جل رہی ہے، شور آسمانوں کو چھو رہے ہیں، کوئی بچاؤ کی صورت، پوری قوم فوج بادشاہ یہ وقت سورے ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کو اٹھانے اور آگ میں ڈالے ڈال دے. اور وہ اے میرے اللہ آگ کو بھی دیکھ رہے، مخلوق کو بھی دیکھ رہے، لیکن ایسا یقین چھپا ہوا اللہ کی ذات پر ذرا نہ وہ آگ بھاگی ہے ان کو، نہ وہ فوجیں ہو، نہ وہ مملکت ہو، نہ وہ حکومت ہو، نہ کچھ بھی ذرا برابر نہیں. اس میں بھی جیسے چھوٹی سی چیز آگ میں ڈل رہے ان سے بھی متاثر نہیں ہو رہے. لیکن فرشتے آئے، وہی نظام جو حضور کے ساتھ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی ساتھ نظام. ہاں بھائی فرشتے آ گئے ہیں ابراہیم، آپ ہم کو اگر ایک اشارہ کر دو نا تو دیکھو ہم اس میدان میں نقشہ ہی بدل دے. یہ میں خود کہہ رہا ہوں ہٹتا ہوں، پتہ نہیں ایسا کہا یا ایسا بھی کہا کہ نہیں آپ سے نہیں، تم سے نہیں، تم سے ہرگز نہیں، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ. اور میں نے ایک عجیب سی بات سنی ہے، وہ پتہ نہیں میں نے ایک ہی دفعہ سنی ہے، میں نے عرض کر دوں جانا. تو جب انہوں نے اس آلے میں ان کو ڈالا نا ابراہیم علیہ السلام کو، اچھا وہ فرشتے بھی چلے گئے سب، اب آگ میں جا رہے ہیں، جو رسی کراٹ میں تو جا رہے ہیں. اتنا میں جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا میں کچھ کروں، میں جبرائیل ہوں تو ان سے ہٹ جا. تو پھر اللہ بھی اللہ ہے نا. تو اللہ پاک نے نہ فرشتوں کو کہا بھائی یہ پکڑو، یہ کرو، یہ کرو، نہیں آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی. اتنی بھی نہیں نا، میرے خلیل کو سردی لگ گئی لوگوں کو، سلاخ کی بات ٹھنڈی. اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہ خوشیوں کے سانس لے رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں، یہ میں ادھر جا رہے ہیں، ادھر کہیں بیٹھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، اب چلا ختم ہوا. اب وہ یہ کیا ہوا، آگ میں کمی نہیں آئی اس کی تپش. بولو نا تو سجدے کراتے اپنے آپ سے، تو میں خدا ہوں.
کہنا آگ کے اوپر کوئی حکم چلتا ہے تیرا، جس کو حکم چلتا ہے اس نے چلا لیا، اور جس نے بچانا ہے اس نے بچایا. ایسا اسی طرح جیسے حضور کو بچا لیا تو پھر کیا کہا حضور نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میں بھی تیرے ساتھ ہوں بدر میں، تو حضور کو اطمینان ہو اور پھر خوشی ہو، چہرے پر احتساب، صحابہ کے ساتھ میدان نشان لگا لیا ڈنڈی سے، یہاں پر اس نشان کے اندر ابو جہل پڑا ہوگا، عتبہ، شیبہ ہوگا، ولید ہوگا، بڑے بڑے کافروں کے نام اور جگہیں پتہ یہاں ہوگی. اب کل یہ فیصلہ ہو گیا میں نے نہیں. اگلے دن دوستوں جیسے فرمایا تھا حسنا، اور ان کمزور اور نکل ہاتھوں نے ان کو باندھ دیا جو ہتھیاروں اور لشکروں اور فوجوں والے تھے، اور 70 کو تو مار دیا، ختم کر دیا، اور 70 کو ہاتھوں سے باندھ کر کھینچ کے لا رہے. اس سے پہلے ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا، یہ بڑا سیاح ابو جہل، اس کو حضور نے کہا میں سیاح کہوں تو بات غلط ہو جائے گی. اس ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جو نظر آ رہے ہیں نا اتنے سارے، اتنے نہیں ہیں، یہ جنگ کا ایک حربہ ہوتا ہے، دکھاتے تھوڑے چھپے ہوئے بعد میں زیادہ ہوتے ہیں، جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو چھپے ہوئے نکل آ کے ایک دم سے حملہ کر دیتے تو مغلوب کر دیتے. تو تم میری بات سنو، دائیں بائیں آگے پیچھے دور دراز تک جھاڑیوں کھائیوں میں جب کوئی چھپے ہوئے نظر نہیں رکھے، تھوڑی دیر میں خبر لانے والوں نے کہا کوئی نہیں، لے لے جو ہے یہی ہے. دور دراز کا اونچے اونچے ٹیلوں پر ہم نے چاروں طرف دیکھے، نہ آدمی ذات کوئی نہیں ہے سوائے ان کے جو سامنے بیٹھے ہوئی مٹھی بھری. تو مجھے اس وقت پھر بات کہی، سنو غور سے سنو میری بات کو، کہ جیسے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اگر واقعات یہی ہے تو ان کو موت گھیر کے لائی ہے. تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، ان کا مقیمہ بنا دے. اگر جو ہمیں نظر آتا ہے اگر ایسا ہوگا تو پھر بھی موت ان کو گھیر کے لائے گی. پھر اگلی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلی بات مجھے جیسے محمد کہتے ہیں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تو ابو جہل تھا وہ تو نہیں کہتا، ہم تو کہہ سکتے کہ جیسے محمد کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو یاد رکھو یہ موت ہمیں گھیر کے لائی ہے، اب بچ کے نہیں جا سکتے. بالکل یہ جو محمد کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ہمارا مقابلہ اللہ کے رسول سے ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمیں کوئی بچ کے چلا جائے، موت ہمیں گھیر کے لائی. وہ جب لشکر نکل رہا تھا نا مکہ مکرمہ سے، یہ بھی میں نے کسی سے بات سنی ہے مگر بات ایمان کو تازہ کرنے والا. تو یہ جو بڑے سردار تھے عتبہ اور شیبہ، ان کے ایک باغ تھا انگوروں کا، اس میں ایک گلاب تھا. تو وہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور وہ مسلمان تھا، حضور کے اوپر ایمان لے کے آ گیا. تو پھر کیا وہ بھی وہاں جب لشکر نکل رہا تھا تو اپنے آقاؤں سے کہہ رہا تھا، ان سے محبت کی، عتبہ اور شیبہ سے کہہ رہا تھا مت جانا ان کے پیچھے، تم مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کا رسول ہے، اور اگر چلے جاؤ گے تو واپس مکے کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. وہ غلام ان کو کہہ رہا، پھر وہ نہیں مانتے تو دوسروں میرے آقاؤں کو سمجھاؤ. اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہمیں دیکھ بھی رہا. اس لیے دوستوں محنت چاہیے اور ان چیزوں کو دل میں اللہ کی عظمت بڑائی کو اور اللہ سے ہونے کو اس دل میں جما کے بٹھانا چاہیے. یہ تو اتنے سارے واقعات قرآن شریف سارا ان واقعات ہیں ہمارے سامنے، ہم پڑھیں گے بار بار ہمارا
یقین تازہ ہوگا، ایمان بڑھتا چلا جائے گا اللہ پر، اور نہیں اللہ ہم سے خوش ہوں گے، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دیں گے، بری چیزوں سے اللہ ہم کو بچائیں گے۔ دوستوں بزرگوں اور بھائی، اب یہ بات ہے کہ اب ہمیں ہمارے اندر بہت ساری اب محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی جو ایمانی سطح تھی، اگر ان میں اور اپنے میں ہم دیکھ لیں تو ذرا سا فرق بہت زیادہ ہے۔ ایک واقعہ میں احد والا واقعہ آپ کے سامنے اس فرق والا عرض کر رہا ہوں، آپ نے بار ہاتھ سنا، میں یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ آپ حضرات نے سنا نہیں، آپ کو خبر نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سے خبر ہے اس باتوں کی، سنی ہوئی ہے، ایمان بھی ہم مسلمان، لیکن ان کا تعلق اور ہمارا کیسا تھا؟ جب وہ ان پر حکم آتا تھا دین کے لیے آگے بڑھنے کا، دین پر جان کو مال کو لگانے کا، تو ان کا کیا حال تھا، ہمارا حال کیا؟ تو کیا ہوا جنگ احد میں جب یہ سارا کچھ ہو چکا کہ صحابہ کرام 70 شہید ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو، اور جو صحابہ تھے وہ سارے زخمی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی کہ ماتھے پر زخم، دندان مبارک میں زخم، اور صحابہ جو بچ کے آگے تھے سارے زخموں سے چور تھے۔ واپس مدینہ میں داخل ہی ہوئے تھے کہ یہ جو ابو سفیان تھا، کفار کا، یہ قریش کا دشمن، وہ سردار تھا، اس نے ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا، کیا نام یاد آ ہے، تو اس میں اپنے ساتھیوں کو روکا، تو امراء الاسد اس جگہ کا نام، امراء الاسد نے روکا اور سب کو متوجہ کیا کہ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا وہ تو حیات ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر وہ بھی زندہ ہے، عثمان علی وہ بھی زندہ ہے، سارے زندہ ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ یہ جھگڑا ختم کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو روک کے بٹھا کے یہ تقریر شروع کر دی، تو لشکر نے کہا پھر دوبارہ لوٹو اور سیدھا مدینے پر حملہ کر کے ان کی اینٹ بجا دو، سب کو ختم دنیا بھیٹ کر دو، تاکہ واپس ہمارا ہند کے لیے یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ سب تیار ہو کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام کے حضور کو اطلاع دے دی کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، دوبارہ مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں امراء الاسد سے واپس۔ تو پھر اللہ کا کیا؟ اللہ کا حکم یہ جو احد میں شریک تھے وہی ان سے ایک آدمی کی زیادہ نہیں ہو، انہیں کو حکم ہے کہ وہ ان کے پیچھا کریں، امراء الاسد میں کفار قریش کا۔ تو بھائی حضور نے جب اعلان کیا سارے اسی طرح دیکھو تو صحیح، اس کو کہتے ہیں نا قربانی، انہی کے ہاتھوں سے زخموں سے چور، انہی کے ہاتھوں سے 70 دفن کیے، اور انہی کے پیچھے حکم ملا تو پھر وہی زخمی طاقت کوئی نہیں، صرف ایک جعفر رضی اللہ عنہ کو حضور نے اجازت دے کہ انہوں نے ماں کی باقی سارے زخمی، اور انہوں نے حرکت میں آیا لشکر اور امراء الاسد کی طرف بڑھنے لگا، تو وہاں سے ایک کافر تھا، تو یہودی کون تھا، تو وہ اس راستے سے جا کے امراء الاسد پہنچا، تم یہ چاہتے ہو مدینے کا، وہاں تو آگ لگی ہوئی ہے، اگر تھوڑے سے بھی تم دیر رک گئے نا تو پیچھے سے ایک سیلاب بن کر آنے اور تمہارا سارا ملیہ میٹ کر کے رکھ دے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو رہی صحیح ہماری پتہ ہے یہ بھی شکل میں بدل جائے گی، لہذا اتنی جلدی سے وہ وہاں سے نکلے کہ اپنے بھی سامان ایک دم سے چھوڑ کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر جنگ کے صرف پتہ تھا، امراء الاسد میں اور کفار قریش بھاگ کے چلے گئے۔ اللہ ایسی آتی، یہ میں قربانی کے اوپر بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو صحابہ کرام جو قربانیاں دیتے تھے ایسی حالت میں بھی جب دین کا تقاضا سامنے آتا تھا کسی چیز کی طرف وہ نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے سامنے سارے واقعات ساری چیزیں، تو دوستوں ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ اللہ نے اس امت کی تاریخیں کتابوں میں، پہلے میں، انجیل میں، زبور میں، تورات میں اور نبیوں کو اس کے حالات اور واقعات بتائے۔ کیا زمانے میں ایک امت آنے والی ہے
بھی یہی کام ملے گا جو تم نبیوں کو ملتا ہے، ان کو بھی فرائض پر وہ اجر ملے گا جو تم انبیاء کو ملتا ہے، ان کے چہروں کا نور بھی ویسا ہی ہوگا کہ جو آپ نبیوں کے چہرے کے انوارات ہیں، اور ان کو بھی ایسی کرسیوں پر قیامت میں جگہ دی جائے گی جو تم انبیاء علیہ السلام والی کرسیاں ہیں، بس وہ پیچھے ہوں گی اور ان پر نبوت کی مہر نہ ہوگی، اور وہ ہوں گے وہی ایسا ہی دنیا میں کام۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی کتاب نظر نہیں نازل ہوگی، بس یہی کتاب ہے، یہی دین پورے کا پورا، اور یہ اس کے لیے ہم اور آپ ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ذرا پڑھیں تو صحیح، اپنے اوپر غور تو کریں۔ کیا ہم اسی لیے اس دنیا میں آئے تھے دوستوں کہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر قیمتی مایا اپنی زندگی کا اس پہ خرچ کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی متاع لٹا رہے ہیں، اپنی قیمت کو گنوا رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں اور اس کے ساتھ مدد کا وعدہ اللہ کا ہے، یہ ایسا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ اس زمانے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے، اس کے پیچھے جاؤ نہ سنے یہ کرے وہ کرے، نہ مال نہ پیسے نہ جائیداد نہ کچھ بھی نہیں، نہ فوج نہ اسلحہ نہ کسی۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com